میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے زمین کے اندر انسانوں کے دلوں کو جب ٹٹولا، سب سے افضل دل رسولوں کے، اس کے بعد دلوں کو ٹٹولا گیا، جو انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل دل تھے ان کو انبیاء اور رسول اللہ کا صحابی بنایا گیا، اور ان میں سے بھی جو سب سے افضل تھے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف ملا۔ کیسا؟ رہتی دنیا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شرف کو یوں بیان کر دیا کہ میرا ایک صحابی ایک ہاتھ نہیں آدھ ہاتھ کیا حرج کرے گندم، جو کوئی چھوٹے سا چھوٹا کھانے کی چیز کتنی کرے؟ آدھ ہاتھ۔ اور آج کا امتی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، چاندی خرچ کرے، ہیرے جواہرات پیسوں کی تھدیاں کتنی بڑی، احد پہاڑ جتنا ذخیرہ ہو جواہرات کا، ہیروں کا، سونے کا، چاندی کا، میں اور آپ خالص اللہ کے راستے میں وہ دینے کی نیت کریں، اور صرف نیت نہ کریں بلکہ کیا کریں؟ دے دیں۔ ہمارا یہ انفاق، اس کا مقام اور مرتبہ، اس کا اجر و ثواب کل قیامت کے دن کسی صحابی کی نصف ہاتھ کے خرچ کیے ہوئے جو اور گندم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز اور مقام کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت کی، حالت ایمان میں یہ شمع رسالت کے پروانے کٹ کٹ کے رسول اللہ کے آگے پیچھے دوڑے ہیں کہ ہمارے سینوں پہ تیر لگ جائیں، ہمارے رسول کے اوپر آنچ نہ آئے۔ ان عظیم الشان ہستیوں کے بارے میں تحفظ بنیاد اسلام بل اسمبلی میں پیش ہوا، جو اراکین اسمبلی نے منظور کر لیا، گورنر نے دستخط کرنے ہیں، جس کے بعد یہ بل ایک قانونی حیثیت سے پنجاب میں لاگو ہو جائے گا۔ جب اس مرحلے پہ پہنچا، پچھلے جمعے آپ کو پتا ہم نے خراج عقیدت اور تحسین پیش کیا چودھری پرویز الہی کو، معاویہ اعظم طارق کو، حافظ عمار یاسر کو، اسمبلی کے ہر اس ممبر کو جس نے اس بل کو منظور کیا۔ لیکن کیا ہوا؟ ایک ہفتے کے اندر اندر روافض کی طرف سے واویلا مچ گیا، پریس کانفرنسیں ہوئی، گھٹیا خیالات کا اظہار برسرے، ایک ہوتا ہے خفیہ، ایک تھا تقیہ، ایک تھا چھپا ہوا، اب آیا کھل کے اور اپنے عقیدے کا اظہار پریس کانفرنسوں میں کر رہے ہیں۔ میں اور آپ 20 برس سے آپ کو یہ بات سمجھا رہے تھے کہ یہ رسول اللہ کے گھر سے نام تو لیتے ہیں اہل بیت کا، لیکن رسول اللہ کے گھرانے سے مخلص نہیں ہیں۔ رسول اللہ کے 3 سسر ابو بکر، عمر، ابو سفیان، یہ رسول اللہ کا گھرانہ اور خاندان نہیں ہے، ان سے مخلص نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان ان سے مخلص نہیں ہے۔ رسول اللہ کی ازواج امی عائشہ، امی حفصہ، امی ام حبیبہ ان سے مخلص نہیں ہے۔ ہم کہتے تھے، لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو عزت احترام کرتے ہیں۔ جو کام مولوی ممبر رسول سے 10 برس میں نہیں کر سکا، ان بدبختوں کی پریس کانفرنس سے ان کا چہرہ ایسا بے نقاب ہوا۔ بتائیے، جو پریس کانفرنس کے اندر زبان استعمال کی گئی اس بل کے خلاف، اس بل کے خلاف زبان استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس بل کی تکلیف کس کو ہو سکتی ہے؟ بل میں لکھا ہے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ لگایا جائے، بل میں لکھا ہے خلفاء کے ساتھ خلیفہ راشد لگایا جائے، امہات المومنین کے ساتھ رضی اللہ لگایا جائے۔ پہلے ایک پروپیگنڈا کیا گیا، جی ہمیں علیہ السلام سے منع کیا جا رہا ہے، وضاحت ہوئی کہ یہ کم از کم کی بات ہو رہی ہے، کم از کم رضی اللہ لکھنا ہے، آپ علیہ السلام کہتے رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بل توہین کے خلاف ہے، تنقیص کے خلاف ہے کہ صحابہ کی توہین نہیں ہونی چاہیے، امہات المومنین کی توہین نہیں ہونی چاہیے، خلفاء راشدین کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ کھل کے سامنے آ گئے۔ کیا خط لکھا گورنر کو؟ کہا یہ بل بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ شرم نہیں آئی؟ کل مغرب یہ بات کرتا تھا کہ توہین رسالت کرنا بنیادی انسانی حق ہے، آزادی اظہار ہے۔
وہ بھی یہی مقدمہ پیش کرتا تھا، آج تم نے بھی یہی مقدمہ پیش کیا کہ ہم صحابہ پہ تبرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس بل کے خلاف صرف وہ ہو سکتا ہے جو تنقیص کرنا چاہے، جو توہین کرنا چاہے۔ جو توہین اور تنقیص کرنا ہی نہیں چاہتا، اس کو بل سے کیا مسئلہ ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہ، پڑھیے، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ امی عائشہ کو خبر ملی کہ ایک بندہ مجھے اپنی ماں نہیں سمجھتا، امی عائشہ نے کہا وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے کہہ دیا میں مومنوں کی ماں ہوں، کافروں کی ماں نہیں ہوں۔ بتائیے، امی عائشہ کے بارے میں بکواس، امی حفصہ کے بارے میں بکواس۔ ایک مقدمہ سنیے، مثال دے رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر و عمر و عثمان کو علی کے مقابلے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حق پہ نہیں سمجھتے، غاصب سمجھتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی بکواس کی اس پریس کانفرنس کے اندر کہ ہم نبی کی باقی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی بکواس کی کہ نبی کے بعد حکمرانی کا حق اہل بیت کے علاوہ اگر کوئی حاصل کرے گا وہ غاصب ہوگا۔ مجھے ایک بات بتائیے، وہ شیعہ حضرات جو عقل فہم رکھتے ہیں صرف اس بات کا جواب دیں آپ کو یہ حق دیا جا سکتا ہے، تو پھر کل کو جو مقدمہ جلالی صاحب کے اوپر ہوا، انہوں نے حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا کہہ دیا تھا؟ انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا حضرت فاطمہ اس وقت اجتہادی طور پہ خطا پہ تھی۔ آپ نے ان کے اوپر توہین کا مقدمہ کس بنیاد پہ چلایا؟ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ہمارے یہ بنیادی عقائد ہیں، ہم اس کے اوپر کار بند ہیں، ہم توہین نہیں کرتے۔ اور توہین کس کو کہتے ہو؟ اگر آج کوئی ناسبی اٹھے اور کہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کہے حضرت فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی نہیں ہے، معاذ اللہ، تو یہ توہین ہے کہ نہیں تمہارے نزدیک؟ تم تو اس کو قتل کر دو، تم تو کوئی اس سے بڑی توہین کوئی نہیں۔ اور بدبختو، تم رسول اللہ کی باقی 3 بیٹیوں کے نسب کے اندر تحریف کرو، ان کو رسول اللہ کی بیٹی نہ مانو، ان کی نسبت ان باپوں کی طرف کرو کہ جو ان کے حقیقی باپ نہیں ہیں، جو اہل سنت کا اجماعی اور متفقہ عقیدہ ہے۔ ہم اس کو توہین نہ کہیں کہ نبی کی باقی 3 بیٹیوں کو بکواس بدبخت کرتا ہوا کہہ رہا ہے اعلانیہ پریس کانفرنس کے اندر کہ نبی کی باقی 3 بیٹیاں نبی کی نہیں تھیں۔ کس کی تھیں؟ تم نے اتنی بڑی توہین کی ہے، یہ وہی توہین ہے اگر کوئی کہے کہ فاطمہ نبی کی بیٹی نہیں ہے، فلاں کی بیٹی ہے، یہ وہی توہین ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اجازت دو گے؟ نہیں دے گے، یہ بھی اجازت، تو ہم کیوں اجازت دیں؟ اگر تم حضرت فاطمہ کی نسبت، ہم بھی اجازت نہیں دیتے، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر فاطمہ رضی اللہ کی نسبت رسول اللہ کے علاوہ کسی کی طرف کرنا بہت بڑی توہین ہے، تو نبی کی باقی بیٹیوں کی نسبت بھی کسی کی طرف کرنا بہت بڑی توہین ہے۔ اگر حضرت ابو بکر کو پریس کانفرنس کے اندر بکواس کرتے ہوئے تم نے کہا کہ وہ حق پہ نہیں تھے، کل کو کوئی ناسبی اٹھے اور حضرت علی کے بارے میں کہ وہ حق پہ نہیں تھے، اجازت دو گے؟ نہیں دیں گے۔ اگر حضرت علی کے بارے میں یہ کہنا توہین ہے کہ وہ حق پہ نہیں ہے، تو ابو بکر کے بارے میں کہنا بھی توہین ہے۔ تمہارے پیرامیٹرز کہاں چلے گئے؟ تم تو ملی یکجہتی کونسل کے اندر کہتے تھے ہم مقدسات اہل سنت کی توہین نہیں کرتے، ثابت ہو گیا وقت نے، تمہاری پریس کانفرنسوں نے یہ ثابت کر دیا تمہارا مذہب تبرہ ہی تبرہ ہے، تمہارے مذہب میں گالی ہی گالی ہے۔ تم صحابہ کو، امہات المومنین کو، جن کو قرآن مومنوں کی ماں کہتا ہے، تم سے وہ برداشت نہیں۔ کہاں ہے میرے وہ بھائی جو کہتے تھے یہ معاملہ حضرت معاویہ کا، ابو سفیان کا، یزید کا؟ نہیں، اگر یہ ابو بکر بھی بن کے آ جائیں، عمر بھی بن کے آ جائیں، تو ان کے سینوں کے اندر سانپ لوٹتا ہے۔ یہ کالے دل والے، ان کے خلاف ہی قانون بنا تھا۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، اداروں کو نوٹ کریں، ادارے۔ فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی؟ توہین صحابہ اور توہین اہل بیت کے اوپر ایسی سزا رکھ دی جائے، جو توہین صحابہ کرے زبان کاٹ دی جائے، جو توہین اہل بیت کرے اس کی بھی زبان کاٹ دی جائے۔ ہم نے کرنی نہیں، اس لیے ہم یہ آفر لگاتے ہیں کاٹ دی جائے۔
تم بدبختوں نے کرنی ہے، اس لیے تمہیں مسئلہ ہے جی بل نہیں پیش ہونا چاہیے، جی بل میں بڑی فرقہ واریت تو یہ ہے جب کوئی قانون پاس ہو جائے، جب کوئی آئین اور دستور بن جائے پھر کسی کو تو ان کی اجازت نہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کا مطلب صاف ظاہر ہو گیا کہ تم توہین کرنا چاہتے ہو، تمہارے دلوں کے اندر جو تھا تمہارے منہ سے ادا ہو گیا، اور ابھی جو بغض ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چند ہی دنوں کے اندر تمہارا یہ تقیہ اور تمہارا یہ تبرہ جس طرح بے نقاب کیا ہے، وہ جو معتدل شیعہ رہنما وہ کہاں ہیں جو مجلس عمل کے اندر ملی یکجہتی کونسل کے اندر ہمارے ساتھ دستخط کرتے رہے؟ ہم شیخین کی توہین کو، امہات المومنین کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں؟ یہ حرام سمجھتے ہو؟ تم رسول اللہ کی بیٹیوں کی نسبت غیر لوگوں کی طرف کرو، یہ توہین نہیں؟ گھروں کے اندر جو مرضی کرتے رہو، لیکن اعلانیہ جو ابو بکر کو ناحق کہے گا، جو نبی کی بیٹیوں کی نسبت کسی اور شخص کی طرف کرے گا، جو امہات المومنین امی عائشہ کے بارے میں زبان درازی کرے گا، میں اور آپ اہل سنت اس کو اس توہین کی اجازت ویسے بھی نہیں دیں گے۔ یہ تم نے عجیب ڈرامہ بنایا ہوا، پورا واویلا رافضی میڈیا نے کھڑا کر دیا، پہلے ڈرامہ کیا علیہ السلام پہ پابندی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جس کے ساتھ مرضی علیہ السلام لگاؤ، تعریف کرو، مبالغہ کرو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم اہل بیت کی توہین کرنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے اعلانیہ کہتے ہیں اہل بیت کی توہین والے کی بھی زبان کو کاٹا جائے اور صحابہ کی توہین کرنے والے کی زبان کو بھی کاٹا